بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائے اردو کی آج آن لائن نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام علیم زبیر ہے اور میں آج کی نشست کی میزبانی کے فرائض سر انجام دوں گا۔ سب سے پہلے اس نشست کا بنیادی سا تعارف۔ اس نشست کا اہتمام ہم نے اپنے دوست اور سرپرست مرحوم ڈاکٹر آصف اسلم فروخی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا ہے، اور آج کا دن جو کہ 20 جون ہے وہ جوائے اردو کے ایک اور سرپرست سبین محمود کی سالگرہ کا دن ہے، اور آج کے دن ہم اپنی ان آن لائن نشستوں کا، آن لائن محافل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آگے جب بڑھوں اپنے شرکاء کے تعارف کی طرف، اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے شرکاء کی فہرست میں شامل تھے اور ہمیں بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا اس نشست میں شامل ہونے کا، جناب مسعود اشرف صاحب، مگر کل شام ان کی اہلیہ انتقال فرما گئی، جس پہ ہم سب بہت رنجیدہ ہیں۔ تو ہم قبل اس کے کہ آج کی پروگرام کا آغاز کریں اور آگے بڑھیں، ہم ڈاکٹر آصف اسلم فروخی، مسعود اشرف صاحب کی اہلیہ اور سبین محمود کے لیے چند لمحے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، تو آج کے جو ہماری نشست ہے، ہماری محفل ہے، اس کے سب سے پہلے جو شرکاء ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان کے تعارف سے میں آغاز کرانا چاہوں گا۔ ہماری نہایت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سرپرستوں میں شامل ہیں اور ہمیشہ جوائے اردو کے لیے وقت بھی نکالتی ہیں، ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ۔ میں یہ پہلے بھی جب کبھی مجھے کسی نشست میں ان کا تعارف کرانے کا موقع ملا تو میں نے ان سے یہی معذرت کی کہ میرے میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں آپ کا تعارف کرا سکوں، اور انہوں نے مجھے اس چیز سے استثناء دے رکھا ہے کہ چلیے پھر آپ نہ کرائیے۔ مگر میں ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ اس نشست کو دیکھ رہے ہیں، اس میں شامل ہیں، اور آپ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کو نہیں جانتے تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہوگی، اس لیے یہ بات یہاں پہ کوئی رسمی جملہ نہیں کہ ڈاکٹر عارفہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پینل میں موجود ہیں محترمہ امینہ سعید صاحبہ، OBE ستارہ امتیاز، بہت عرصے سے ایک تقریباً 3 دہائیاں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی سربراہ رہیں، نشر و اشاعت کے سلسلے سے وابستہ رہیں، اور ڈاکٹر آصف اسلم فروخی کے ساتھ پاکستان میں ادبی میلوں کو فروغ دینے میں، ان کا رواج قائم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ رہا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پینل کا حصہ ہیں محترمہ امینہ سعید صاحبہ۔ اور ہمارے پینل کا اگلا حصہ ہیں جناب عامر فراز صاحب، جو کہ پاکستان کی ایک ممتاز ادبی محفل حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری ہیں، اور یہ کوئی اب نہیں 7ویں مرتبہ اس کے سیکرٹری ہیں، خود بھی لکھتے ہیں، فکشن لکھتے ہیں اور ادبی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف اسلم فروخی کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ انہوں نے جوائے اردو کے سلسلے گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے کے لیے جب ایک ویڈیو بنا کر بھیجی تو وہ بھی ڈاکٹر آصف اسلم فروخی کے نام منسوب تھی، اور اس میں انہوں نے انہی کے لکھے ہوئے کچھ اداریے پڑھے بھی۔ تو ہماری خوش قسمتی کے جناب عامر فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دی لیسٹ، جوائے اردو کی بانی محترمہ زرمین انصاری صاحبہ بھی اس پینل کا حصہ ہیں، اور ان سے بھی ہم کچھ دیر میں کچھ گفتگو کریں گے۔ تو بہت شکریہ، بہت نوازش ان تمام مہمانان گرامی کی کہ انہوں نے جوائے اردو کی اس پہلی آن لائن نشست کو رونق بخشی اور وقت نکالا جوائے اردو کی اس محفل کے لیے اور ڈاکٹر آصف کے لیے، سبین کے لیے۔ اب میں جوائے اردو کا ایک مختصر سا تعارف پیش کر دیتا ہوں تمام دوستوں کے لیے۔ جوائے اردو ایک بائلنگول ادارہ ہے، تو ہم دونوں زبانوں یعنی کہ اردو اور انگریزی کی مدد سے اردو کی فروغ کے لیے کچھ حصہ ڈالتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو مختلف کاوشیں ہیں اس میں کچھ نشر و اشاعت کا کام ہے، ایک کتاب کی اشاعت آج کل آخری مراحل پر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ریڈنگ گروپس کے سلسلے
پاکستان اور دنیا بھر کے بہت سے شہروں میں جاری و ساری تھے جو کہ اس کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے منعقد نہیں ہو پا رہے، اور آج کی اس نشست سے ہم ان کو آن لائن لیے آئے ہیں۔ جو آف اردو ایک مکمل طور پر رضاکاروں کی کاوشوں سے چلنے والا ادارہ ہے۔ جو آف اردو کا اگلا جو تعارف اور لوگوں کی وجہ سے ہے کہ لے کر آج تک مدد کی، تو جو آف اردو ان اولین سرپرستوں میں شامل تھی سبین محمود صاحبہ، اور ہم نے ان کی 5ویں برسی کے حوالے سے اس سال کو کارپے ڈیم ان کے جشن کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کے سلسلے میں بہت سی تقاریب منعقد ہونا تھی جو کہ اس موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتی، مگر ہم نے ان کی سالگرہ کے دن کو منتخب کیا اس آن لائن محافل کے سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے، اور اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے جناب آصف فرخی صاحب کے نام سے، جو کہ سبین کے بھی دوست تھے، ان کے جو کراچی میں سرگرمیاں تھیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، ان کے ممد معاون رہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ تینوں جو کانسیپٹس ہیں، سبین، ڈاکٹر آصف اور جو آف اردو، ان کا ایک منسلک آج کا ایک پروگرام ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا جو بنیادی موضوع ہے ڈاکٹر آصف اسلم فرخی صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ جتنے ہمارے پینل میں موجود لوگ ہیں ان سب میں سے سب سے کم وقت سے اور سب سے کم وقت ان کے ساتھ گزارنے والے لوگوں میں سے ہوں، لیکن اس کے باوجود آصف فرخی صاحب کے چلے جانے کا دکھ ایسا ہے کہ ابھی تک صحیح معنوں میں اس کا یقین نہیں ہو پاتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ صدمہ ایسا ہے کہ مسلسل ہے۔ آصف صاحب جیسا صاحب علم، قابل، ذہین، نفیس، شفیق، شریف، حلیم متبع اور خوش مزاج انسان آج کل ڈھونڈے سے نہیں ملتا، اور کیا کیا کام تھے ان کے۔ ہم آج کی نشست میں ان کی ادبی خدمات کو کا احاطہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، تو یہ ایک شاید ہم ایک مختصر سا جائزہ ہی لے سکیں ان کی شخصیت کا، کیونکہ وہ استاد تھے، محقق تھے، نقاد تھے، افسانہ نگار تھے، مترجم تھے، مدیر تھے، کالم نگار تھے، ناشر تھے، اور طبیب تھے، اور نہ جانے اور کتنی ان کی شخصیت کے ایسے پہلو تھے کہ جن کو گننا بھی شاید مشکل ہو۔ مطالعے سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا، پوری دنیا کے ادب پر نظر رکھتے تھے، ترجمے کرتے تھے، لوگوں کو اس سے آشنا کرتے تھے۔ ادب ان کا صحیح معنوں میں اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ ادبی محفلوں کا آغاز، ادبی میلوں کا انعقاد، بزرگ ادیبوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انتظار صاحب سے ان کا تعلق سب لوگوں کو معلوم ہے، اور صرف انتظار صاحب نے بہت سے ادیبوں کے ساتھ اور نئے لکھنے والوں کی، نئے آنے والوں کی سرپرستی کرنے والوں میں شامل تھے۔ دنیا زاد نے کتنے ہی لوگوں کو، دنیا زاد جو ان کا کتابی سلسلہ تھا، کتنے ہی لوگوں کو روشناس کرایا، مقبول ہونے میں مدد دی۔ تو آصف صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ان کا احاطہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ بات پھر وہی بات کہ رسمی جملے بعض اوقات بہت حقیقی معنی رکھتے ہیں کہ یہ ان کے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا کہ جس کو پر کرنا بالکل آسان نہیں ہو سکے گا۔ تو آصف صاحب کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ اس پروگرام میں جاری رہے گی۔ سب سے پہلے میں گفتگو کی دعوت دوں گا ہماری جو آف اردو کی بانی اور اس کی سرگرمیوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے جناب زرمین انصاری صاحبہ سے، کہ وہ سبین، ڈاکٹر آصف اور جو آف اردو کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں نے کچھ چند الفاظ لکھے تھے۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ علیم یہ سب کہہ دیں، لیکن علیم اور عارفہ آپا کے کہنے پر میں نے چند الفاظ لکھے ہیں، تو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو۔ تو جیسے علیم نے آپ کو بتایا، جوائے آف اردو ایک بائلنگول ادارہ ہے، اور اسی وجہ سے میں پہلے سے ہی معذرت کروں گی کیونکہ شاید چند الفاظ انگریزی میں کے استعمال ہو جائیں۔ پہلے تو یہ بتانا ضروری ہوگا کہ جوائے آف اردو اور سبین محمود کا کیا تعلق تھا اور ہے، اور پھر جوائے آف اردو اور آصف صاحب کا۔
آج یہاں بہت قابل اور بڑے لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے اور ہم نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا. تو اس لمبی کہانی کو مختصر کر کے صرف یہ کہوں گی کہ آج جوائے آف اردو مختلف ممالک میں اپنے چیپٹرز کے ذریعے اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اگر مقبول ہے تو یہ اس کے رضاکاروں یعنی والنٹیئرز اور ایڈوائزرز کی محنت ہے اور سبین محمود کی انسپریشن. ایڈوائزرز جن میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عارفہ، ایمبیسڈر عطیہ محمود، قاسم جعفری صاحب اور علیم زبیر. The ones that I can see. سبین کا پہلے دنوں سے ہی ساتھ تھا اور وہ یہ بات سمجھتی تھیں کہ ان کی طرح میں نے بھی انگریزی اسکولوں میں کوئی خاص اردو نہیں سیکھی، لیکن اس محرومیت کا احساس تھا اور میں سیکھنا چاہتی تھی. سبین تھیں تو سیلف ٹاٹ، لیکن مجھ سے بہت بہتر اردو بولتی تھیں اور سمجھتی تھیں. قوالی، شعر و شاعری ان کو بہت پسند تھی. فیض، جالب اور جون ایلیا جیسے شاعر ان کے پسندیدہ شاعروں میں سے تھے. اور 5 سال پہلے وہ پیرس آئیں جہاں میں رہائش پذیر تھی. اس وقت دبئی سے آپ سے مخاطب ہوں اور جوائے آف اردو کو آگے بڑھانے کا وعدہ مجھ سے لے کر گئیں. اور اسی کو نبھاتے نبھاتے 3 سال قبل میں آصف صاحب سے کسی لٹریچر فیسٹیول میں ملی اور ان کو جوائے آف اردو کے بارے میں جب بتایا تو بہت خوش ہوئے اور ہماری خط و کتابت ای میل کے ذریعے شروع ہو گئی، رابطہ رہا. اور پھر انہوں نے کراچی میں مجھے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھئی کراچی کا چیپٹر ہونا چاہیے. اور جو ہم نے جب چیپٹر وہاں پہ لانچ کیا تو وہ انہی کی بدولت تھا اور انہی کی سرپرستی میں شروع ہوا. ہم نے برٹش کاؤنسل لائبریری کراچی میں بہت سے ایونٹس ان کے ساتھ کیے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اسکولوں اور کالجوں میں بھی، جیسے شہروں میں ہمارے جوائے آف اردو چیپٹرز ہیں، اسکول کالجوں میں بھی ہوں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو سکا. پہلے تو میں ان دنوں پیرس میں تھی اور پھر وہیں پہ مقیم تھی اور پھر یو اے شفٹ ہو رہی تھی اور آصف صاحب بھی اپنے لٹریری فیسٹیول میں بہت مصروف ہو گئے. لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہمارا ایک پلان تھا کہ معروف اردو شاعر حفیظ ہوشیار پوری صاحب کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں کراچی چیپٹر میں. تو جب ہم نے ان کو اس کے بارے میں بتایا، فلوٹ کیا آئیڈیا، تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل میں کروں گا، کیونکہ اصل میں حفیظ ہوشیار پوری صاحب اور میرے والد صاحب بہت اچھے دوست تھے اور میری بچپن کی بہت سی یادیں ہیں جو میں شیئر کروں گا. لیکن افسوس کہ وہ یادیں لے کے اپنے ساتھ ہی چلے گئے. بہرحال ہم یہ پروگرام جلد ہی آرگنائز کریں گے. سبین کی آج سالگرہ ہے اور اس موقع پر ہم نے اپنے آن لائن ریڈنگ گروپ سیشنز اور سیریز کا آغاز کرنا چاہا تھا. اور coincidentally the first program is a tribute to a dear friend of Sabine's, Dr. Asif Islam Farooqi Saab, who is also a friend to Joy of Urdu. Thank you. بہت شکریہ زمینہ. ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا سے کہ وہ آصف فاروقی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں اس سوال کو کچھ تفصیلی فریم نہیں دینا چاہتا کہ ان کے کس پہلو پہ بات کریں یا نہ کریں. ڈاکٹر عارفہ فرمائیے. بہت شکریہ آپ کا. آصف سے میری ملاقات امینہ کی گھر پر. آپ دیکھیے حبیب یونیورسٹی میں جہاں وہ کام کرتے تھے اور جو ان کا ادارہ تھا اس کا نام بھی آرزو سے ہے. اور مجھے ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو آرزو کر سکتا ہے، کیونکہ اس ملک میں لوگ حصول تو بہت چاہتے ہیں، آرزو نہیں چاہتے. تو اگر پاکستان میں رہ کے کوئی آرزو کی بات کرے تو مجھے وہ شخص بہت پیارا ہو جاتا ہے. 2-4 سالوں میں جب ان سے ملاقات ہوتی رہی تو انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ جب جیسے ہی میں پہنچتی ادبی جشن میں تو وہ دور سے دیکھ کے تقریباً بھاگتے ہوئے آتے اور کہتے کہ میری سہیلی آ گئی.
ایک ان کے سوا میرا کوئی مرد دوست ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنی سہیلی کہتا ہو، ڈرتے ہوں گے شاید. تو جو آصف کی بے خوفی اور ان کا تمیز اور ان کا لحاظ ان کی تنقید میں ہے، وہی بے خوفی، وہی لحاظ، وہی رواداری ان کے آپس کے رویوں میں تھا. مجھے یقین ہے کہ ان کے لیے سب سے اچھی بات ہماری دوست امینہ سید کرے گی، کیونکہ دونوں نے مل کے برسوں کام کیا ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ آصف کو بزرگ بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے انتظار صاحب سے ان کی دوستی تھی. ایک ذرا سی بات پڑھانا چاہوں گی اس میں کہ آصف کو افسانے بہت اچھے لگتے تھے، اور اس عہد میں انتظار صاحب سے اچھا افسانہ ابھی تک لکھا نہیں. اور انتظار صاحب کے لیے منظور نظر دو لوگ تھے، ایک آصف فروخی اور ایک آج مسعود بھائی جو یہاں موجود نہیں ہیں. میں یہ ایک بہت دکھی بات بتانا چاہوں گی کہ میں آئی سی یو میں جب آخری بار انتظار صاحب کو دیکھنے گئی اور میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، لگا کہ پہچان ہے. اور اس وقت جشن ہونے والا تھا کراچی کا، امینہ والا. اس وقت انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھ سے کہا کہ کیا مسعود چلا گیا، کیونکہ وہ لاہور سے ان کے ہم سفر ہمیشہ مسعود بھائی ہوتے. کیونکہ یہ تہذیب، یہ رفاقت کا تصور، یہ رہن سہن کا طریقہ ہم میں سے اب ختم ہوتا جاتا ہے. اور آصف کمال کی ایک صبر، برداشت. میں ان کی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ نہیں جانتی. تو وہ ایک شخص جو صرف مسکراہٹ سے دنیا کو بہت کچھ دے سکتا تھا. افسوس ہے کہ وہ بہت جلدی چلے گئے. اردو پتہ نہیں کتنی دفعہ یتیم ہوگی، لیکن اس دفعہ تو طرح یتیم ہوگی. جی بہت نوازش. ڈاکٹر آفاق آپ کی طرف واپس آئیں گے. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ امینہ سید صاحبہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایسا تجربہ رکھتی ہیں کہ جو بہت کم لوگوں کو رہا ہوگا، کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت سارا کام کیا. خاص طور پہ یہ نشر و اشاعت کے سلسلے کے علاوہ بھی یہ جو لٹریچر فیسٹیولز تھے، جن کو ہم سب جن میں شامل رہے ہمیشہ، اور انہوں نے ادب کے فروغ میں بہت کردار ادا کیا. پاکستان میں وہ روایت چل رہی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ پلیٹ فارم کے جس سے انہوں نے یہ شروع کیا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر شہر میں اور اداروں نے بھی ادبی میلوں کا انعقاد شروع کیا. اب ہم آتے ہیں امینہ سید صاحبہ کی طرف. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. آصف کی اور میری میرے خیال میں ہماری دوستی تقریباً 30 سال پرانی ہے. مطلب اتنی پرانی ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح ملے تھے، لیکن فیسٹیولز تو بعد میں آئی ہیں. اس سے پہلے ہم پبلشنگ کے سلسلے میں ملا کرتے تھے، اور آصف تو میرے گائیڈ تھے. اور مجھے میں کوئی بھی پبلشنگ کا کوئی سوال اٹھتا تھا یا کوئی کام ہوتا تھا تو میں سب سے پہلے آصف سے بات کرتی تھی. اتنی کتابیں ہم نے شائع کی ہیں جو آصف نے بتایا تھا کہ یہ آپ دیکھیں، یہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہمیں کتاب بھیجتا تھا تو پہلے آصف سے میں پوچھا کرتی تھی کہ اس کو ہم آگے لے جائیں یا نہیں شائع کر سکتے. اتنی ان نے کتابیں ہمارے لیے لکھی ہیں، ان کی ایڈیٹنگ کی ہے، اور یا ان کا اس کے ایڈیٹر بنے ہیں یا تعارف کیا ہے کتاب کا. اور ایک تو مجھے انہوں نے لکھی تھی فرانسس پریچٹ کے ساتھ، این ایوننگ وتھ کیش بیسٹس، کچھ ہمارے پوسٹ ماڈرنسٹ پوئٹس کے بارے میں. پھر ان نے ایک بہت ہی اچھی ایک پاورفل کتاب لکھی تھی بنگلہ دیش کے بارے میں، اور اس میں کہانیاں جمع کی تھیں، اور اس میں 6 کہانیاں بنگلہ دیش کی تھیں، بنگلہ دیش کے رائٹرز کی، 6 پاکستان کے رائٹرز کی. تو مطلب یہ کہ ہمارا بہت لمبا لٹریری پارٹنرشپ رہی. بلکہ آصف مذاق کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ امینہ وی آر پارٹنرز ان کرائم. پھر ہم 2009 میں وہاں گئی تھی جے پور لٹریچر فیسٹیول میں، واپس آئی تو آصف سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ایسے ذکر کیا کہ یہ فیسٹیول میں ہو کے آ رہی ہوں بہت، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنی چاہیے پاکستان میں. تو وہ فوراً مان گئے اور بس ہم نے کام شروع کر دیا 2009 میں. اور پہلے ہم نے اپنی جشن
ادب جو کیا وہ 2010 میں فروری میں، اور اس کے بعد تو پھر ہم ہر سال کرتے رہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک قسم کی ایک تحریک بن جائے پاکستان میں اور پورے پاکستان میں پھیل جائے، تاکہ جو ہمارے ادیب ہیں ان کو جو رتبہ ملنا چاہیے وہ ملے، ان کو ایوارڈز ملیں، انعامات ملیں، اور ریڈر سے ان کی ملاقاتیں ہوں. تو اور ماشاءاللہ یہ مقصد آصف کے ساتھ وہ کر یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہم رہے. ہم نے 9 فیسٹیولز کی، کراچی میں 5، اسلام آباد میں 1، لندن میں کی، اور 20 جون کو ہم دوسری لندن میں کر رہے تھے جس کا ہم پروگرام بنا رہے تھے مل کر. لیکن ظاہر ہے وہ تو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ہم نے کینسل کر دی تھی کووڈ کی وجہ سے. لیکن 20 جون کا ہمارا سب پکا تھا، ہم نے جگہ بھی بک کر لی تھی. آصف کے ساتھ میں بھی لندن گئی تھی جب انتظار حسین صاحب کو مین بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ان کا نام آ گیا تھا. تو انتظار صاحب تو آصف کے بغیر ٹریول نہیں کرتے تھے، اور دونوں آئے تھے ساتھ، میں بھی وہاں تھی، اور کافی ان کے وہاں فنکشنز ہوئے انتظار صاحب کے لیے، اس میں بھی میں بھی شریک ہوئی. لیکن وہاں میں دیکھتی تھی کہ آصف بالکل ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے. لیکن ان کی اور بھی عبداللہ حسین سے بہت ہی دوستی تھی، ہمیشہ ان کو بھی لاتے تھے فیسٹیول میں. شمس الرحمان فاروقی صاحب سے بھی، وہ بھی آئے تھے ہماری فیسٹیول میں. خالدہ حسین سے بھی بہت ان کی قربت تھی. اور ابھی ہمیں حال ہی میں خانے 1 مہینہ پہلے آصف اور میں ہمیں زہرا نگاہ صاحبہ نے بلایا، ہم ان کے گھر گئے تھے. ان کے ساتھ مل کے ہم نے پورا پروگرام بنایا کہ ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے اگلے سال شاید فروری میں نہ کر سکیں ہم ادب فیسٹیول، لیکن جب بھی ہم کریں گے پروگرام ہم بنا لیں گے. ابھی پورا پروگرام ہم نے بنایا، اور پھر آصف مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو بھی طے ہوا ہے پھر آپ مجھے اس کا ڈیٹیل میں آپ لکھ دیں، پھر ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ دیکھیے اتنی لمبی دوستی، اس قدر یہ ہماری لٹریری پارٹنرشپ، یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت تھی کہ یہ ہمارا اتنا لمبا چلا، اور اسی کی وجہ سے اتنی ہماری فیسٹیولز کی کامیابی ہوئی، ہماری پبلشنگ کی کامیابی ہوئی. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو اس میں آصف تو ظاہر ہے بہت ہی شوق لگا تھا ہم سب کو، اور آصف خاص طور پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کا جو ان پبلشڈ ورک ہے وہ سب میں جمع کروں گا، شائع کروں گا. اور اب تو یہ ہے کہ آصف کا خود کا اتنا کام رہ گیا ہے، بلکہ کووڈ پہ بھی وہ کتاب لکھ رہے تھے. اور وہ بھی اب ان کی بیٹی آئی ہوئی ہیں غزل، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. اور ابھی تو یہی ہے کہ ان کا جتنا کام ہے، آصف کے کاغذات ہیں اور ڈاکیومنٹس، اور ان کا جو ان پبلشڈ جو مٹیریل ہے اس کو محفوظ کریں، اس کو رکھ لیں، اور پھر کسی طرح اس کو بھی شائع کیا جائے. لیکن مطلب یہ ان کو یہ عمر نہیں تھی ان کے جانے کی، اتنے اچانک وہ جہاں چلے گئے کہ مجھے تو بالکل ہی میں تو ہمت ہار گئی کہ اب میں کچھ اس قسم کے کام میں نہیں کر سکوں گی. اور اس قدر کئی دن تک میں یہی سوچتی رہی کہ کس طرح معاملہ آگے بڑھے گا. پھر میں ان کے جنازے میں گئی، میں نے سمجھا کہ وہاں جاؤں گی تو شاید ایک کسی قسم کا کلوجر ملے گا. وہاں ان کے سارے قریبی دوست آئے ہوئے تھے، عطیہ داؤد تھیں، اور افضال سید، تنویر انجم، عارف حسن، ڈاکٹر شیر شاہ سید، سب حالانکہ کووڈ کا بالکل ہی زمانہ تھا، لیکن سینکڑوں لوگ آ گئے تھے. کراچی یونیورسٹی میں وہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کو وہیں ان کی قبر بنائی. اور بس بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. ان کے بارے میں باتیں کرتی ہوں تو ذرا دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ صاحبہ. یقیناً ان کا ذکر کرتے ہوئے دل بھر بھی آتا ہے، دل کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے. ایسی خوش مزاج طبیعت تھی کہ اگرچہ میں نے تو ان کے ساتھ بہت کم محفلوں میں شرکت کی، ظاہر ہے کہ وہ لاہور، لیکن وہ جب بھی لاہور آتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ان کو ڈھونڈ لیں، اور وہ اگر ریڈنگز میں بیٹھے ہیں یا کہیں پہ بھی کسی ادبی فیسٹیول میں ہیں تو ان کے ساتھ پہنچ جائیں. تو وہ گفتگو میں کو پیچیدگی اور بھاری گفتگو نہیں کرتے تھے محفل میں بیٹھ کے. عام طور پہ بہت خوشگوار گفتگو کرتے تھے، مذاق کرتے رہتے تھے. لیکن ایک سرمایہ تھے
यादों का भी, क्योंकि जब वो गुफ्तगू करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी बचपन से ही एक अदबी माहौल में उन्होंने जिंदगी गुजारी थी, तो उनकी याददाश्तें बहुत ही ऐसे ऐसे बड़े अदीबों के किस्से और वाकयात और बातें सुनने को मिलती थी कि आप सुनने वाले हैरत में रहते थे, और क्या खूबसूरत बात करते थे। मैं बिल्कुल जो गैर रस्मी कैजुअल एक कैफे में बैठकर होने वाली गुफ्तगू है, उनको याद करता हूँ। तो क्या कमाल आदमी थे। अब हम गुफ्तगू के एक अगला सवाल या अगला गुफ्तगू मौका जनाब आमिर फराज साहब। आमिर फराज साहब ने भी हमें जो उनके साथ उन्होंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया था, बड़े पुराने कारी हैं डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के, जब से क्योंकि वो भी बहुत अरसे से लिख रहे हैं और ये भी बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है और भी हवालों से उन पर बात करेंगे जनाब आमिर साहब। बहुत शुक्रिया अलीम ज़ुबैर साहब और जॉय ऑफ उर्दू और ज़मीन है, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ शामिल किया इस महफिल में, और बहुत ही काबिल एहतराम साथियों की इजाज़त से। एक तो उनसे जो पहली मुलाकात कहीं 1997-98 में हुई, वो आज भी इस कदर हकीकी यानी महसूस होती है कि ये जो सब हम बात कर रहे हैं, ये लगता है जैसे कोई वहम है, ये यानी ये शायद नहीं है, और वो बात आज भी उसी तरह से हकीकी है। जिस तरह उन्होंने अभी अमीना साहिबा ने क्लोजर की बात की, तो शायद कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे शायद कभी भी जिंदगी भर वो क्लोजर नहीं मिलता। उनके हवाले से उनके भी बड़े करीबी दोस्त थे महमूद गिलानी साहब, तो उनका कोई 2012 में इंतकाल हुआ, और यकीन करें कि एक बरस तो मैं रीडिंग से ही नहीं गया, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ उनसे हर दूसरे तीसरे रोज मुलाकात होती थी। तो आज तक ये 8 बरस गुजर गए हैं और मैं वो क्लोजर की तलाश में हूँ, लेकिन वो नहीं मिलता। जब ये खबर सुनी तो उसके बाद कई रोज तक मुझे ओडिसी का तर्जुमा किया था मोहम्मद सलीम उर रहमान साहब ने, जहां गर्द की वापसी के उन्वान से। तो मुझे वो उस जहां गर्द और उस ओडिसियस का ख्याल न जाने क्यों आता रहा, और एक जमाना हमारे साथ गुजारा, जहां गर्दी की और फिर वापस हो लिए। यही सबके साथ होता है, आज तक होता है, होता रहेगा, लेकिन हम सब शायद उस जहां गर्द की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। आसिफ फरखी साहब जरूर उन चंद खुश नसीबों में से थे जो अपने तजुर्बात को, अपने एक्सपीरियंसेस को मुख्तलिफ असनाफ में बांटते हुए हम तक इस तरह पहुंचाते हैं कि हम तादेर उनसे इस्तेफादा करते हैं, उसी तरह जिस तरह आज तक हम ओडिसी को पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरी उनसे गायबाना, जिस तरह मैंने अपने उस वीडियो लॉग में बताया था कि गायबाना तारुफ तो यकीनन उनकी किताबों के जरिए हुआ था। 1983 में उनका जो शाया हुआ हरमन हैसे का जो उसका तर्जुमा उन्होंने किया सिद्धारत के उन्वान से, और इसी तरह बाद में। लेकिन पहली मुलाकात मेरी उनसे 1997-98 में हुई। अच्छा, उन दिनों मैं हल्का रबाब ज़ौक़ में नए आने वालों में से था, और फिर इत्तेफाक से उसके जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे भी इंतज़ार हुसैन साहब के मशवरे से मैंने उसका इंतखाब लड़ा, और फिर उसमें मैं मुंतखब हो गया उसके जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे। तो उन दिनों चंद 2-4 बातें ऊपर नीचे ऐसी हुई। एक तो मोहम्मद सलीम उर रहमान साहब के पास मेरा बहुत आना जाना था हुसैन में, जब वो अपना वो ऑफिस चला रहे थे, तो इनका जिक्र तो बहुत सुना था, लेकिन मुलाकात कोई नहीं थी। तो वहाँ 2-4 बातें इस तरह की हुई कि एक तो मैं हल्के का फिर सेक्रेटरी मुंतखब हो गया, और उसमें मैंने एक किताबी सिलसिले का आगाज किया, नई तहरीरें के उन्वान से। उस वक्त तक अभी दुनिया ज़ात शायर नहीं हुआ था। अच्छा, फिर मेरी वालिदा मोहतरमा अफरा बुखारी साहिबा का एक अफसानवी मजमुआ शाया हुआ। तो हालांकि आसिफ फरखी साहब से उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, और ना ही मुझसे अभी तक थी, लेकिन वो डॉन में उनके ऊपर एक उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा उसमें उन्होंने लिखा और उसे शाया किया। तो उसके बाद एक दिन टी हाउस में इंतजार हुसैन साहब की टेबल पे हम बैठते थे। तो जाहिर डार साहब और इंतजार हुसैन तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो थे। मसूद अशर साहब का मुझे नहीं ज़हन में कि वो थे या नहीं। तो एक साहब वहाँ आए, और यकीनन उनकी तस्वीरें तो देखी थी, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, ना ही वो मुझे उन्होंने पहचाना। तो वहाँ जब तारुफ हुआ तो उन्होंने भी ये कहा हैरत से कि अच्छा आप हैं आमिर फराज, और मैंने भी हैरत से यही कहा। तो उन दिनों मैंने उनकी ज़मीर नियाज़ी साहब की जो किताब उन्होंने मुरतब की थी, जौहरी, जो उस हवाले से जो तबाहकारियां हैं उस पर जो अदब पाकिस्तान में तख्लीक हुआ है, वो मुझे किताब उनकी इतनी अहम लगी थी
کہ کیونکہ میرا اس سے پہلے تھوڑی سی میری ایک ریسرچ تھی کہ جس میں مجھے یہ پتہ لگا کہ دنیا بھر میں جو ادب لکھا گیا ہے اس پہ بہت سی انتھولوجیز جو ہے وہ ان کو ترتیب دیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ ان صرف اس ادب کے انڈیکسز کے اوپر ہی بہت سی انتھولوجیز ہیں، جبکہ پاکستان کا اس میں ذکر صرف ایک کہانی کے حوالے سے تھا، خالدہ حسین صاحبہ کی سواری، تو اس کے علاوہ کچھ بھی ذکر نہیں تھا. تو جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مجھے اس پہ حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، اور کہ یہ پاکستان میں بھی اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور اس کو کم از کم ترتیب دیا گیا اور پھر اسے شائع بھی کر دیا گیا ہے. تو ان دنوں میں پاکستان اخبار کا ادبی صفحہ کرتا تھا، تو میں نے وہ پورا صفحہ ہی اس کتاب کے لیے مخصوص کر دیا. تو یہ 2-4 باتیں اس طرح کی ہوئی تھیں ہماری ملاقات سے پہلے. پھر ان سے جب ملاقات ہوئی تو یقیناً انہوں نے، میں کچھ تھوڑا سا ڈسہارٹنڈ تھا ہلکا رباب ذوق کے اس سارے اس کام سے، مجھے لگتا تھا جیسے یہ تھینک لیس سی جاب ہے. لیکن پھر انہوں نے اور انتظار حسین صاحب نے مجھے یہ ان کے یعنی حوصلہ افزائی سے میں نے اسے جاری بھی رکھا. اچھا اب یہ وہ دن ہے جب ابھی جس طرح بتایا کہ فیسٹیولز کا دور تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ سوچ ہی لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر ان دنوں آصف رفیع صاحب کے مشورے کے ساتھ بہت سے میں نے کام کیے. مثلا میں نے 2000 میں ہی منٹو ڈے منایا جسے ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ، تو اس طرح سے شاید تاریخ میں وہ واقعات نہیں لکھے گئے یا اس طرح سے موجود نہیں رہے، لیکن یہ میوزیم آڈیٹوریم میں شاید اس وقت تک کا ہونے والا سب سے بڑا منٹو ڈے تھا جب کہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی ڈیز نہیں منائے جاتے تھے. پھر ہم نے افسانہ کانفرنس کی جب اردو افسانے کے 100 سال مکمل ہوئے تو ہم نے وہ شیزان میں، یہاں پہ اس وقت وہ ریسٹورانٹ موجود تھا، اب وہ یقیناً نظر آتش کر دیا گیا بعد میں، تو وہاں ہم نے اس میں آصف رفیع صاحب نے نہ صرف ایک مضمون پڑھا بلکہ بہت سارے ادیبوں کو وہاں اکٹھا کیا، اور شاید ہی کوئی پاکستان کا بڑا افسانہ نگار ایسا ہو جو اس میں شامل نہیں تھا. تو وہ یہ سفر میرا ان کے ساتھ چلتا رہا کچھ عرصہ، لیکن پھر شاید وہ قربانی جو انہوں نے دی اپنی ایک ذاتی زندگی کو بالکل تج کے اور صرف ادب کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ مجھ میں یا میرے جیسے اور لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے اور میں وہ قربانی شاید نہیں دے سکا. اور میں اپنی جو پروفیشنل لائف چونکہ یہاں پاکستان میں ایک ادب لکھنا اور اس سے اپنا روزگار بنانا اور ایک پروفیشنل لائف، شاید یہ دو طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو سب لوگ نہیں کر سکتے. تو میں وہ یقیناً ان سے پھر وہ ایک اس طرح سے تو اس دوڑ میں شامل نہیں رہا، لیکن ہلکا رباب ذوق کے پلیٹ فارم پہ جیسا ممکن ہوتا رہا ہم کام کرتے رہے. میری پہلی ملاقات ان سے جس طرح سے ایک بہت ہی متحرک اور توانا شخص سے ہوئی، اور میری آخری ملاقات ان سے جب ہوئی یہ 22 فروری کو لاہور میں، ان کی جو آخری کتاب ہے اب جو ان کے تنقیدی مضامین پہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی، کہانی نئے مضمون کی، میرا خیال یہی اس کا عنوان ہے، تو وہ شائع ہوئی تھی، وہ لاہور میں تھے، تو کچھ عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ایک گیٹ ٹوگیدر کا ارینج کیا، کچھ دوستوں کو، لاہور کے دوستوں کو اکٹھا کیا، ہم یہاں ایک کلب میں اکٹھے ہو گئے. تو ہم نے صرف ان سے کہا کہ آج آپ نے صرف بات کرنی ہے، لیکن اس دن انہیں دیکھ کے اور پھر کچھ باتیں انہوں نے کی تو بہت، میں خود بھی بہت ڈپریس ہوا کہ اس توانا اور متحرک شخصیت کو کہاں سے میں تلاش کروں. تو لیکن کچھ دیر میں انہوں نے نہ صرف یہ جس کا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ کووڈ کے حوالے سے دنیا زاد کا وہ شاید ایک پرچہ نکالنا چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو دوبارہ اجرا کر رہے ہیں اور لاہور سے شائع ہوا کرے گا، وہ اس کا مواد دے دیا کریں گے پبلشر کو اور پھر اسے شائع کرے گا. اور پھر انہوں نے امجد طفیل بیٹھے تھے، ڈاکٹر امجد طفیل، تو وہ بھی آج کل ایک رسالہ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نئی اب کہانیاں بھی لکھنے لگا ہوں اور میں آپ کو جلد یہ کہانی بھی بھجواؤں گا. تو کچھ حوصلہ بھی ہوا کہ نہیں اپنی زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ اس دن ایک بہت ہی ایک دکھ اور تکلیف والی ملاقات تھی مجھے، جو میرا اپنا ذاتی جو احساس ہے اس وقت. اور لیکن تھوڑی سی یہ ہمت بھی انہوں نے بندھائی اپنی گفتگو سے کہ نہیں، واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹنے کی ایک پوری ایک اسٹرگل میں ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. تو وہ یہ اس طرح سے. دوسری میں تھوڑا سا میں دنیا ذات کے حوالے سے میں ضرور، دوستوں نے، باقی ساتھیوں نے بھی بات کی جو بہت قابل احترام ہمارے اس پینل کے ساتھی ہیں، لیکن دنیا ذات جب جس زمانے میں یہ شائع ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے اگر اردو کی ہم تاریخ میں دیکھیں تو کئی ایسے ادبی پرچے ہیں جنہیں بہت یعنی ایک مقام حاصل ہے، ایک اہم مقام حاصل ہے. اس میں آغاز کریں تو ادب لطیف ہے، پھر سویرا ہے، نیا دور ہے، اور ادبی دنیا ہے، پھر نقوش، پھر فنون، سیب، افکار. لیکن دنیا ذات کے آتے آتے ان میں سوائے سویرا
جسے محمد سلیم الرحمان صاحب اور فنون جسے احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی حاصل تھی، اس کے علاوہ یقیناً تقریباً سبھی پرچے اپنی وہ حیثیت کھو چکے تھے. تو اس سے پہلے آج اور پھر اس کے بعد دنیا ذات، یعنی یہ 2 پرچے ایسے شائع ہونے شروع ہوئے کہ جن کے مواد کے بارے میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی غیر معیاری تحریر شامل نہیں ہوگی، اور پہلی صفحے سے آخری صفحے تک اسے پڑھا جائے گا اور وہ ایسی کوئی اس میں تخلیق نہیں ہوگی جو آپ کا ایک اسے کہتے ہیں کہ وہ ذوق سلیم پہ گراں گزرے. تو وہ ایک ایسا انہوں نے شاندار کام کیا. جب یہ پرچہ اس کے عنوانات دیکھیں، اس کے اندر جو موضوعات انہوں نے جو خاص پرچے اس کے نکالے، کراچی کے اوپر، پھر وہ دنیا دہشت ہے، پھر انہوں نے عراق پہ ایک پورا پرچہ اس پہ شائع کیا، پھر فلسطین کے اوپر ان کے. اچھا، ایک اور نیا انہوں نے کام کیا کہ ہر پرچے کا ایک عنوان ہوتا تھا. میں چند ایک عنوان میں نے وہ لکھے. ابھی میں نے جب آپ سے یہ بات ہونی تھی تو پانی کے محاصرے میں، غلط فہمی کا اشرا، ناول پر کام جاری ہے، زخموں سے نڈھال، میں بغداد ہوں، زمین کے ہنگامے، شطرنج کے پیادے، قافلے کے ساتھ ساتھ، وجودی بحران، جل دھارا، خوابوں کا جزیرہ. تو یہ اپنے میں ایک یونیک بات تھی کہ ہر کتاب کا ایک ایسا عنوان. پھر جب انہوں نے کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو یقین کریں، میں اپنے ذاتی تجربے سے ہی بتا سکتا ہوں کہ کوئی کتاب جو ان کے ادارے سے شائع ہوتی تھی اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مجھے یا میرے دوستوں کو کہ یہ دنیا ذات سے شائع ہوئی ہے، یا آج کبھی میں ضرور ذکر کروں گا آج پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، تو یہ ضرور خریدی جا سکتی ہے، اسے ضرور پڑھا ہی جا سکتا ہے. تو میں یقیناً ایک بہت باتیں ہو سکتی ہیں ان کے اپنے تراجم کے حوالے سے، ان کی جو تنقید ہے، پھر ان کے افسانے، اور محض 6 یا 7 مجموعے ہیں ان کے افسانوں کے، اور پھر ان کی جو ادبی ایکٹیویزم ہے. تو یقیناً ایک بہت ہی پیارے ساتھی، اردو ادب کے ایک محسن جو ہیں وہ اب نہیں رہے. اور میں اب کیا اس میں بہت شکریہ. ابھی وہ انتظار حسین صاحب کا ذکر ہوا تھا اور سلیم الرحمان صاحب یا عبداللہ حسین، تو اگر جو بزرگ ان ریسپیکٹ آف ایج ہے تو وہ بالکل کسی کو بزرگ نہیں مانتے تھے، اور نہ ہی وہ جو ہمارے دوست تھے وہ اپنے آپ کو چاہتے تھے کہ ہمیں ان ریسپیکٹ آف ایج بزرگ مانا جائے. تو بلکہ انتظار حسین کو ان کے سارے دوست، قریبی دوست انتظار ہی کہتے تھے. اور بلکہ مجھے یہ وہ خدشہ ہوتا تھا اگر کسی نئے دوست کو میں لے کے گیا ہوں کی طرف تو میں انہیں پہلے سے تنبیہ کرتا تھا کہ انہیں انکل یا چچا جان آپ نے بالکل نہیں کہنا. تو وہ بالکل وہ بات جو انہوں نے کہی کہ وہ افسانے کے اتنے مددگار تھے اور ان کے کام کے کہ وہ دوستی وہ تھی جو ان کے درمیان. جی جی، بہت خوب، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو میں اگر حاضرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال لکھ کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے، اگر آپ انمیوٹ کر کے کرنا چاہیں تو اس سوالوں کے وقفے میں وہ سوال لے لیں گے. میں اختتامی کلمات کے لیے ڈاکٹر عارفہ کی طرف رخ کروں گا. اگر آپ انمیوٹ کر کے کچھ کہنا چاہیں، اس کے بعد کچھ اشعار پیش کروں گا آصف صاحب کے لیے. آصف کی بات کرتے ہوئے، جلدی چلے جانے والوں میں آصف یقیناً ہے. اتنے تخلیقی ذہن کو، ایک مزاج جس میں اتنی اپج ہو، امنگ ہو، اور ایک ذہانت جس کا اتنا بڑا ظرف اور اتنا بڑا دائرہ ہو، اس کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک اور سبین محمود جو جلدی بھیج دی گئی کیونکہ ان کی رائے سے بہت سے لوگ خوش نہیں تھے اور وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. سبین محمود سے میری ایک انتہائی سرسری سی ملاقات ہے، مگر وہ ملاقات میرے دل پر نقش رہی، اور جب زرمینے سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا. آصف کے لیے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کا کام کچھ جوہری کا سا تھا، کچھ غوطہ خور تھے، موتی ڈھونڈ کے لاتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے وہاں سے موتی نکالنے کی کوشش کرتے تھے. اور اردو ادب میں جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے وہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص ہو، اردو سے محبت کرتا ہو. اور دیکھیے انہوں نے اپنی جو میڈیسن کی تعلیم حاصل کی اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کو،
وہ کرنے کے بعد والد صاحب سے جا کے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ کر دیا، اب مجھے وہ کرنے دیجیے جو میں چاہتا ہوں۔ اس تعلیم میں بھی مزید تعلیم کے لیے بھی گئے اور سب کچھ کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک شخص کے اندر ایک جوہر ایسا تھا جو اسے دنیا کی ہر چیز سے الگ کر کے اپنی طرف رکھتا تھا۔ میں بنیادی طور پر ایک معمولی سا افسانہ پڑھنے والوں میں سے ہوں، اور افسانہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تاریخ سے زیادہ مستند ہوتا ہے۔ تاریخ میں صرف نام اور سن صحیح ہوتے ہیں، افسانے میں صرف نام اور سن صحیح نہیں ہوتا، مگر باقی ساری باتیں سچی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جب وہ کبھی لاہور آتے اور ریڈنگ میں ان کو دعوت دی جائے اگر کہ چلیے چل کے ایک کافی کا پیالہ پی لے، تو چاہے بھری دوپہر ہو، چاہے وہ ادبی جشن کے درمیان میں گھنٹہ بھر ہو، مارا ماری کر کے ریڈنگ جاتے تھے ہم لوگ، اور کافی نہ بھی ہو تو وہ وہاں سے کتابیں بہت سی کافی لے جاتے تھے۔ ان کا جو ذوق تھا مطالعے کا، مجھے اس پہ کل بھی رشک تھا اور آج بھی رشک ہے۔ آصف ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں وہ لوگ بھول سکیں جو ان سے ملے، آصف ان لوگوں میں سے ہیں جو ان سے نہیں ملے وہ بھی نہیں بھول سکیں گے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا شوق جگا گئے، ایک زبان کا نہیں بہت سی زبانوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سی زبانوں کا تعلق ہمیشہ ذہن کو زرخیز رکھتا ہے، اور آصف کا ذہن بڑا زرخیز ذہن تھا اور دل بے حد حساس تھے۔ بہت شکریہ جی، بہت نوازش۔ میں ایک شعر کہ علم بھی حلم بھی کردار کی عظمت بے حد، فرخی آپ نے کی جانے میں اجلت بے حد۔ واہ، یہ پھر ایک سے نظم پڑھ جو میں لیجیے، پھر جی، سے پڑھ علم بھی حلم بھی کردار کی عظمت بے حد، فرخی آپ نے کی جانے میں اجلت بے حد۔ واہ واہ۔ اب میں ایک نظم جو ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھ چکے ہوں گے، پہلے سن چکے ہوں گے، اختر حسین جعفری کی ایک مشہور نظم جو کہ انہوں نے عزرا پاؤنڈ کی موت پر لکھی۔ ہم نے یہ نظم سبین کے نام بھی کی تھی پہلے، اور آج آصف صاحب کے لیے بھی جب یہ نظم پڑھیں گے، آج کل کے دن بھی ایسے ہیں کہ یہ نظم بالکل تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں، تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں، انتظار بہار بھی کرتے دامن چاک سے اگر اپنے کوئی پیمان پھول کا ہوتا، آ تجھے تیرے سبز لفظوں میں، آ تجھے تیرے سبز لفظوں میں دفن کر دیں کہ تیرے فن جیسی دہر میں کوئی نوبہار۔ جی، اگر ہمارے حاضرین کی طرف سے کوئی سوال ہے تو ہم اتنی دیر میں آپ سوالوں کا انتظار کر رہے ہیں، میں زرمینے کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ نشست بڑی محبت سے اور بہت باموقع کی، اور جس میں ہم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ آصف کا جانا ایک شخص کا جانا نہیں ہے، ایک دبستان کا چلا جانا۔ بہت شکریہ زرمینے، بہت شکریہ علیمہ۔ جی، بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا آپ کا، آج کی نشست کے لیے نہ صرف وقت نکالنے کا بلکہ ہمیشہ جو ہماری آپ سرپرستی بھی رکھتی ہیں، مشاورت بھی اور وقت بھی۔ جناب عامر فراز صاحب، آپ نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بھی مستقبل میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور امینا سید صاحبہ کہ جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ تمام حاضرین کے جو موجود ہیں وہ بھی
یہاں پہ آئے اور اس گفتگو کو سنا، اور ہمارے بہت سے وہ سامعین اور ناظرین کہ جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس آخری حصے تک پہنچے، جو کہ اس ویڈیو کا ریکارڈڈ ویڈیو کا آخری چند لمحے ہوں گے. تو زمین آپ کچھ کہنا چاہیں اگر ہم آج کی محفل؟ جی میں سب سے پہلے تو جو ہمارے گیسٹ تھے ڈاکٹر عارفہ، مینا آپا اور عامر فراز صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی. اور بڑا افسوس ہوا کہ مسعود اشر صاحب، یہ بڑی بری خبر تھی، اور ہم نے سب کے لیے آج تو بہت سے لوگوں کے لیے دعا پڑھی. آپ نے بہت خوبصورت نظم پڑھی عزرا پاؤنڈ کے لیے، جو تھی پرفیکٹلی اپروپریٹلی چوزن. اور میں اپنے جو ساری ٹیم ہے، جو جوائے آف اردو کے جو بیک گراؤنڈ میں سب کچھ چلتا ہے، چاہے کہ وہ ٹولیڈو میں بیٹھے علی ساجد امامی ہوں، ہمیں ٹیکنیکل چیزوں سے مدد کر رہے ہوں، دبئی میں ہماری ٹیم میں جو لوگ ہیں، خاص طور پہ زہرا اور ربیلا، جنہوں نے جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور گرافک ڈیزائن اور ویڈیو میں ان کی میں بہت مشکور ہوں. اور سب سے زیادہ تو یہ بھی کہوں گی کہ ایڈوائزرز اور والنٹیئرز اور جو رضاکار ہیں جیسے علیم، ان کے ساتھ ہی جوائے آف اردو چلتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی چلتا ہے، اور ان سے میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. میری ان ایلوکوینٹ اس آخری الفاظ معذرت، لیکن دل سے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور علیم خاص طور پہ آپ کا، اور باقی سب لوگوں کا. میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے جو ان ایلوکوینٹ کام، اس کو ان اردو والا سمجھا تھا کہ ان ایلوکوینٹ الفاظ. بہت شکریہ تمام سامعین حاضرین کا آج کی محفل میں شامل ہونے کا. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کرتے رہیے. آج سے جن آن لائن محافل کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ اب یہ معمول بن جائے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کسی نہ کسی نشست کا دعوت نامہ آپ تک پہنچتا رہے گا. تو آپ سب کے آن لائن رہنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. آداب.